بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں نے ڈیٹیل کیسز کی بتا دی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل کے پاس، تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیا آئین پاکستان انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تحفظ نہیں دیتا؟ کیا ان دونوں چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اس آئین کی حلف کی پاسداری کی ہے؟ لہٰذا اس خط کی روشنی میں جب آئین پاکستان مفلوج ہو چکا ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا سوال ہے، یہ آئین پاکستان کا سوال ہے، جہاں آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ گارنٹی دیتا ہے آئین پاکستان۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے 2 سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے عدالت نے کیسز چلائے توشہ خانہ اور دوسرے کیسز جو چلائے جو عمران خان کے خلاف تھے، جو رول آف لا کی بات، ہماری جنگ رول آف لا کی جنگ ہے، آپ میڈیا کی جنگ رول آف لا کی جنگ ہے، ہماری 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے۔ کیا 45 فارم پہ بننے والا چیف پرائم منسٹر اس کو بلا کے انکوائری کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک ریٹائرڈ جج کو اس انکوائری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو آزاد عدلیہ کے ججز نے جو کنسیپٹ دیا ہے، جو خط لکھا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے 2 سوال ہیں کہ اس حلف کے تحت نہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد رہ سکتے ہیں، نہ چیف جسٹس آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا رول میرے دوست نے بتایا ہے، اس کیس میں موجود تھا۔ کیا آپ نے انٹینشنلی ہم سے بلے کا سمبل نہیں چھینا اور اس چھین کے آپ نے بلے کا سمبل چھینا اور اس پارٹی کے ہاتھ باندھ کے آپ نے الیکشن میں دھکیل دیا؟ اس کے باوجود بھی ایک پارٹی الیکشن میں جیت گئی، لیکن آپ اس پارٹی کو لے کے آئے گئے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کہتا ہے کہ اگر IMF کو خط لکھتا ہے تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، سٹولن مینڈیٹ لے کے پارٹی بیٹھی ہے، وہ کون سے معاہدے کرنے جا رہی ہے؟ جو پارٹی جیتی ہے وہ الیکشن سے باہر ہے۔ لاسٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا ہے، اب ہماری پریس کانفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے، ہم انشاءاللہ لیز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 16, 17 یہ ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے 96 سے لے کے آج تک جتنے پروٹیسٹ کیے ہیں، آپ دیکھیں گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ انشاءاللہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے اور اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے، سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے، ڈی چوک بھی جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیسفل رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور پورے ملک میں ہم نے کل خان صاحب نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے KPK میں سے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور جہاں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس مینڈیٹ کو واپس لینا یہ ہمارا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا مینڈیٹ واپس آئے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہمارا پیغام ہے کہ کل کے فیصلے سے بجائے آپ نے فل کورٹ اجلاس کر کے یہ ثابت کر دیا، حالانکہ آپ کو 184(3) کے تحت فل کورٹ میں یہ کیس لگا کے سو موٹو لینا چاہیے تھا کہ اس خط کے پیچھے کیا مضمرات ہیں، وہ آپ نے نہیں لیا۔ اب آپ کی انٹینشن سامنے آ گئی ہے، پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم قوم کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ جو اپنا رائٹ ہے اس کو حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ شعیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تینوں دوستوں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اور ساری گفتگو بتا دی۔ مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ خط اور یہ ڈسپیوٹ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ کیس ہے محمد ساجد ورسز عمران خان، وہ ٹیریان والا کیس، جس میں 2 معزز جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب احمد طاہر نے 30 تاریخ کو ان فیور آف عمران خان اس ججمنٹ کا فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس میں ڈفرینس آف اوپینین دے دی، اور یہ آرڈر اس خط میں لکھا ہوا ہے، یہ سرکولیٹ ہو گیا 19/4، یہ ججمنٹ 19/4/2023 کو یہ سرکولیٹ ہو گیا۔ یہ ججمنٹ سرکولیٹ ہونے کے بعد یہ فینلٹی اختیار کر گیا، ویب سائٹ پہ آگے ہر کسی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا۔
اب چیف جسٹس نے اس کو روک لیا اور آج تک وہ ججمنٹ نہیں آئی. یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. پریشر ڈالا گیا دونوں جج صاحبان پہ, معزز جج صاحبان پہ, کہ اس دوران 30/3 سے لے کر 19/4 کے درمیان کہ آپ اس فیصلے کو بدلیں. انہوں نے نہیں بدلا, اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے آگے پوری اس کی تفصیل ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا, ملے 2/5 کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملے, تمام جج صاحبان, اور ان کو لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ. پھر کیا ہوتا ہے, یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ سارا ڈرامہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں, یہ 9 مئی سے پہلے کا ہے, جس کو عمران خان صاحب ایک بڑا رائٹلی کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا. بلیک سوان ایونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کرے گا وہ مدعا کسی دوسرے پہ ڈال دے گا. تو اس لیے عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 3 اداروں کی CCTV فوٹیج لے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس دن عمران خان کو اغوا کیا گیا, اور دوسری GHQ کی CCTV فوٹیج, اور تیسری کور کمانڈر ہاؤس کی. لیکن آج تک نہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مانا گیا, نہ وہ CCTV فوٹیجز سامنے لائی گئیں. تو آج یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا, یا جس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ عمران خان کو بک کرنے, الیکشن سے آؤسٹ کرنے, ان کو پارٹی کو ڈسپینٹل کرنے کی جو سازشیں تھیں, یہ اس سے پہلے سے جاری تھیں. صرف یہ نہیں تھا کہ 9 مئی کو ڈرامہ رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر جرم کیے گئے, چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر, بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح کنگز پارٹی میں شامل کرایا گیا, کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کے فیملی کو, ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا, الیکٹرک شاک لگائے گئے, ان سے ویڈیوز بنوائی گئی. اور مجھے بتائیں, جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے, یا ہم نے مسنگ پرسن والے کیس میں نے کہا تھا کہ صحافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں, تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کر دیا تھا, جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا. تو مجھے بتائیں, ارشد شریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا. تو اس حوالے سے تو جو اگر ججز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور جو چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی, جس طرح جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمنسٹریشن جیل کی اور اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن وہ ساری کی ساری ISI کے پاس ہے. وہ وہاں کے, اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں, ECP سے بات کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں, ریٹرننگ آفیسر سے بات کرتے ہیں, ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے. اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں, وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لیتے ہیں. اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ جہاں منصف, جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹ دیا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو بلا کر ISI کے دفاتر میں ان سے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے, ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کر لو اور اس طرح کا آرڈر کر لو. تو میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محب وطن, ہمارے مقتدر لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بلٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں, تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا, اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا, اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا, اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا. تو کیا یہ پاکستان, کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں, جس ملک, جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا, نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز, جو آپ کا بیک بون ہے, جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے. اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں. تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور وہ کٹھ پتلی لوگ
جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہی لوگوں کی مدد سے جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں. مجھے بتائیں شہباز شریف کے الفاظ، ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں. تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو، وہ کس طرح فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا، پھر وہ رپورٹ آئے گی گورنمنٹ کے پاس آئے گی، وہ چاہیں تو پبلش کریں چاہیں تو نہ کریں. تو ایک مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے، تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان 6 ججز کے ساتھ؟ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالو ہے. پوری جوڈیشری کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کی، یہ تو ایک سازش ہے کہ آپ جو ایک کسی ریٹائرڈ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی، وہ ریکمنڈیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں گے تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے. اور 2 مثالیں اسی قاضی فائزہ صاحب کی ہمارے پاس موجود ہے. میمو گیٹ، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ کے پاس تھی، اور کوئٹہ انسیڈنٹ جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب نے کی تھی. اور ایک چھوٹی سی، حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے، آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا، جو قاضی فائزہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس کو آپ سٹنگ ججز، آپ سپریم کورٹ کے 14 ججز جو اس وقت 14 یا 15 ججز موجود ہیں، 15 ججز، ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں، کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، نا امید ہیں اس سسٹم سے. اور ہمارا یوتھ جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے، وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے، پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانڈس کی طرف، کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا. وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز، کمپلیٹ فل کورٹ، وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے، اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے، جہاں پرائم منسٹر ہو، جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں. اور دوسری بات، یہ جو کل پرسوں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے منٹس شائع کیے جائیں، جاری کیے جائیں، تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے. تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بنے گی کہ کس جج نے کیا ایک اوپینین دی ہے. اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے، وکلاء کی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاف پہ بھی ہوگا. پوری قوم کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا.